بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 3 فرشتوں کی ملاقات کا واقعہ سناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کس بات پہ جھگڑا کیا۔ ویورس، یہ قصہ آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ترجمے کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ کر ایمان تازہ کریں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سخت برائے کرم کنجوسی نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشراف جو کہ دور سے آئے ہوئے مہمان لگ رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت تواضع کرنے والے مہمان نواز تھے اور ہمیشہ آپ کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا۔ اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر آپ کی خوشی دیدنی ہو گئی اور ان کو خوشی خوشی اپنے ساتھ گھر لے آئے اور ان کے لیے بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، ان کو دنیاوی کھانوں کی کچھ غرض نہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں جو کہ حسب دستور کھانا کھانے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ ان کی کچھ اس طرح کی ادا سے خائف ہوئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون۔ مہمان فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہی ہیں، تو تب آپ کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور آپ نے قوم لوط کی جانب سے فرشتوں سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور ملت حنیفہ کا پیروکار بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحاشی پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف، سورۃ العنکبوت، سورۃ الہود، سورۃ القمر اور سورۃ الصافات میں قوم لوط کا ذکر آیا ہے، جن میں سے کچھ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت ہوئی، ولادت اسحاق کی پہنچ گئی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار، رحیم تھا۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: ابراہیم نے کہا، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ تیسری جگہ فرمایا، ترجمہ:
اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس سدوم قریہ کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط ہے، تو فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے، ہم البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں، کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔